صفر میں پڑھی جانے والی مسنون دعائیں اور اذکار مفصل مضمون تعارف اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ مان سفر ہے بعض لوگوں کے ہاں صفر کے حوالے سے غلط فہم ہے اور بدشگونی کے خیالات پائے جاتے ہیں اسلام نے ایسی تمام خرافات کی نفی کی ہے اور مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے دعا و ذکر اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے اس مضمون کا مقصد صفر کے مہینے میں پڑھی جانے والی مسنون سنت نبوی کے مطابق عمومی طور پر مشہور دعائیں اذکار تر عمل اور ان کے مقاصد و فضائل بیان کرنا ہے تاکہ قارئین کے پاس ایک جامع رہنمائی ہونا کہ خرافات کی طرف رجوع بلکہ اللہ کے ذکر اور عبادت کی طرف توجہ مان صفر کا اسلامی نقطۂ نظر مختصر خاکہ اسلام میں کسی مخصوص ماہ کو نحس آبد قسمت قرار دینا درست نہیں قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اللہ ہی سے ڈرنے اور ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اگر قیامت مصائب آئیں تو ان کا حل دعا توبہ استغفار اور نیک عمل ہے اسی وجہ سے صفر اور ایسے دیگر مواقع پر مسلمان کو چاہیے کہ خود کو عبادت توبہ اور ذکر میں مشغول رکھے تاکہ دل میں خوف و اضطراب کم ہو اور توکل الہی مضبوط ہو عمومی مسنون اذکار و دعائیں روزمرہ کے لیے ذیل میں وہ اذکار و دعائیں درج کی جا رہی ہیں جو روزمرہ میں مسنون ہیں اور خاص طور پر ایسے اوقات میں جب دل بے قرار ہو یا خدشات ہوں بہت سکون دیتی ہیں ہر دعا کے ساتھ اس کا مفہوم اور پڑھنے کا فائدہ مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے ایک آیت الکرسی عربی متنی شکل اللیہ لیا نلے نلویا اے آوا الہوا الق واغما سورت البقرہ 2:255 اردو مفہوم خلاصہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم و دائم ہے فائدہ حفاظت خوف سے نجات گھر و سفر میں سلامتی کے لیے پڑھی جاتی ہے حضرت جبرائیل کے روایتی کلام میں احادیث کے مطابق نماز کے بعد سونے سے پہلے اس کا پڑھنا حفاظتی ثبوت سمجھا جاتا ہے احتیاط سے مختلف تراجم و روایات کا خلاصہ 2 سورۃ الاخلاص الفلق اور الناس موعوذتین تینوں صورتیں صبح و شام سونے سے پہلے اور برون سفر پڑھی جاتی ہیں یہ شیطانی اثرات حسد اور بری نگاہ سے حفاظت کرتی ہیں 3 تسبیحات و استغفار سابحین الین سبحان اللہ الحمد النلین الحمد للہ اللیہ اوبیرا اللہ اکبر ست غفنرا اللیہ استغفر اللہ یہ اذکار صبح و شام کی یادداشتوں میں شامل کریں استغفار دل کی صفائی گناہوں کی معافی اور مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے 4 درود پاک صلوات ابراہیمیہ اللی آموے سلنو اویلے مائمیود اویلے علم مائمیود درود پاک کی کثرت خصوصاً مصیبت پریشانی اور بیماری میں شفا اور دل کو تسکین دیتی ہے اس کے ساتھ ثواب و شفاعت کا طلب بھی شامل ہے 5 دوائی خوف و پریشانی ایک عمومی اور معروف دعا اللی آموے نو اعوذاب نو امن علیمن وائلہزینن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں غم و غصہ کسل و بخل وغیرہ سے یہ دعا حضرت محمد کی تعلیمات میں منسوب اذکار میں شامل رہتی ہے اور روزمرہ کے ذہنی دباؤ میں آسانی دیتی ہے صبح و شام کے مخصوص اذکار اذکان الصابح و المساء اسلامی روایات میں صبح و شام کے اذکار کا خصوصی ذکر ملتا ہے اذکار کو مستقل معمول بنانا دل میں اطمینان اللہ کی یاد اور برکت زندگی لاتا ہے چند اہم اذکار 1 ام سے انہا وائم سے المالوال نلوین وغیرہ صبح و شام کی آغاز کی تسبیحیں 2 لا نلے نلویا الیا اوہدیا لیا شرنائلیا توحید کی تائید 3 مرتبہ ای ہوا ای قواوما بنر ہمیتنوے اس اتغنس پریشانی میں مانگنے کی دعا 4 اللہ وے آمیو اے ناتے السے علیما دعائے سونے سے پہلے یہ آیت اور دعا سونے سے قبل پڑھنا سنت نبوی میں شامل ہے ان اذکار کو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد اور شام کے وقت نماز عشاء مغرب کے بعد جاری رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے صفر میں خصوصی توجہ طلب دعائیں اگرچہ سواد فہ تاریخ میں صفر کو لے کر مخصوص دعاؤں کی ایک فہرست جیسے روایات عام فہم نہیں مگر مومن کے لیے چند مخصوص اقسام کی دعائیں ہر خاص موقع معادن میں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں 1 دعا برائے حفاظت و سلامتی عربی اور اردو دونوں زبانوں میں اللی آموے نن اعوذاب نویم نجیدن البلیاکن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مصیبت کے سختی سے یہ دعا بیماری حادثہ اقتصادی مشکلات وغیرہ کے خوف کے وقت پڑھنی چاہیے 2
دعا برائے رفع خوف و پریشانی الیاموئن نن اعوذاب نوئم نے الامن و الحزنن روزانہ معمول میں شامل کریں، اگر دل میں غم پریشانی ہو تو صبح و شام مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تعداد اختیاری اہمیت و استمرار ہے۔ 3 استاذ و طلب تحفظ پروٹیکشن اعوذاب نوئلمعتن الین التوام واتن نشر نمایاں خلق، یہ بھی حفاظتی دعا مانی جاتی ہے، صبح و شام سوتے وقت سفر میں پڑھی جاتی ہے۔ 4 دعائے روزن جمعہ اور مخصوص اوقات جمعہ کی نماز کے بعد زیادہ درود و استغفار اور دعا کی ترغیب ہے۔ صفر کا کوئی مخصوص روزن جمعہ ہو تو اس روز مزید عبادت اختیار کر اللہ سے مانگنے کے لیے نمازن تہجد وسط اور خصوصی نفلوں کی ادائیگی بھی مفید ہی عمل رہنمائی روزانہ کا اذکاری معمول نمونہ یہاں ایک سادہ اور قابل عمل روزانہ کا اذکاری معمول دیا جا رہا ہے جسے صفر کسی بھی مہینے میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ صبح 1 نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اتن الکرسی 2 سورت الاخلاص الفلق الناس تینوں صورتیں 1 مرتبہ 3 درود پاک مرتبہ 4 است غفنرا اللیہ مرتبہ اور صابحین الین الحمد النلین اللیہ او براہر 1 مرتبہ حدن کے اوقات کسی پریشانی میں فوراً یہ دعا الیاموین نو اعوذاب نوئم نے الامن و الحزنن تکرار حسب ضرورت سفر گھر سے نکلتے وقت بنسم الین تیوئے ویلتا ویلے الین وغیرہ شام 1 نماز مغرب / عشاء کے بعد سورہ الاخلاص الفلق الناس اور آیت الکرسی 2-3 مرتبہ الیاموئے انات السولیما مقید دعائے سونے سے پہلے 3 رات کو سونے سے پہلے درود پاک اور استغفار اذکار کے ساتھ نیت اور توکل اذکار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا حال ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ہر ذکر کے دوران دل کی توجہ نتن خالص اور سمجھداری ضروری ہے۔ چند عملی نکات ذکر کو عادت بنائیں، ایک مستقل وقت طے کریں، صبح و شام الفاظ کے مانی جانے الفاظ کے مطلب سے دل میں خشوع بڑھتا ہے۔ اکثر اذکار کو چھوٹا مگر مستقل کریں، بڑی مقدار مگر بے قاعدہ عمل سے بہتر ہے۔ مشکلات میں ذکر کے ساتھ عمل، نیکی صدقہ سواد لام رحمی بھی ضروری ہے۔ اللہ توجہ دیکھتا ہے۔ سفر کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا مقام دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات دل اور معاشرے دونوں کے لیے مفید ہیں۔ جب انسان مشکل محسوس کرے تو صدقہ سے برکت اور آسانی آتی ہے۔ کچھ عملی تجاویز روزانہ ہفتہ وار تھوڑا سا صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، مساجد دینی مدارس کی امداد کر اپنی گھر والوں کو نیکی اور حسن سلوک سے نوازمی رکھیں، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اخرافات اور بدشگونی کا ازالہ بہت سی جگہوں پر صفر کے مہینے کو بدشگونی سے جوڑا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کچھ اہم نصیحتیں، کسی بھی مذہبی روایت حدیث کا حوالہ دیتے وقت معتبر کتب اور علماء سے رجوع کریں۔ اگر کسی رسم روایت کا کوئی مضبوط شرعی ثبوت نہ ہو تو اسے اتباع نہ کریں۔ خطرہ پریشانی محسوس ہو تو علاج دعا عمل صالح اور استغفار ہی بہترین حل آؤ۔ مخصوص نصیحتیں برائے نوجوان گھرانے اور بزرگ نوجوان روزانہ کی عبادات اور اذکار کو معمول بنائیں۔ شب بیداری نفل پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ گرینی گھر میں صبح و شام اذکار کا وقت مقرر کریں۔ بچوں کو بھی آسان دعائیں سکھائیں، مثلاً سورت الاخلاص، درود پاک، استغفر اللہ۔ بزرگ ان کی صحت و دعا کا خیال رکھیں، ان کے لیے صدقہ اور دعا کریں، یہ بزرگوں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ چند مشہور اور مفید مختصر دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ۔ 1 نسم الین، اللہ کے نام سے۔ ہر عمل کا آغاز ہے سبنی الیا لیا نلے نلویا آوا اویلے تے ویلتا، جب کسی پر بھروسہ کرنا ہو۔ 3 الیاموئے نن ذیل موتا نفس ظالمہ الف وے اسنرا الف توبہ اور استغفار کے الفاظ۔ 4 ربوئے نیا اتنیا فن الدعانی ہے سو نیا دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا نتیجہ اور اختتامی کلمات مان صفر باقی تمام مہینوں کی طرح اللہ کی یاد، دعا اور عمل صالح کے لیے ایک موقع ہے۔ خرافات اور بدشگونی سے بچیں اور اسلام کے سنہرے اصولوں دعا، استغفار، درود و ذکر، نیکی اور صدقے پر عمل کریں۔ مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ آیت الکرسی موزتین صبح و شام کے اذکار، درود پاک اور استغفار کو معمول بنائیں، ان کے ساتھ اللہ پر توکل کریں، نیک عمل کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ صفر میں پڑھی جانے والی مسنون دعائیں اور اذکارات موضوع پر ایک مفصل جامع اور عملی مضمون تیار کیا ہے، جو مسنون دعاؤں، اذکار، ان کے مفاہیم، پڑھنے کا مناسب طریقہ اور عملی رہنمائی پر مبنی ہے۔ نیچے مکمل مضمون
کیجیے تعارف مان صفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ بعض معاشرتی روایات اور عوامی ذہن میں صفر کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ صفر بدشگون آنحس مہینہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو بلا دلیل بدشگونی قرار دینا درست نہیں۔ مسلمان کا سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ، سنت نبی کی پابندی اور شرعی اذکار و دعاؤں کی پابندی سے ہر خوف و پریشانی کا مقابلہ کیا جائے۔ اس مضمون کا مقصد وہ مسنون اذکار و دعائیں بیان کرنا ہے جنہیں مان صفر میں عمومی طور پر ہر دن میں محفاظت، ثبات ایمان اور روحانی سکون کے لیے پڑھا جا سکے۔ صفر کی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ ایک بدشگونی کا تصور۔ اسلامی تعلیمات میں کوئی ثابت شدہ بات نہیں کہ کسی مخصوص قمری مہینے کو مکمل طور پر نحس قرار دیا جائے۔ جو باتیں عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ عموماً عوامی روایات ہیں جن کی بنیاد مضبوط شرعی دلائل پر نہیں ہوتی۔ دو حکمت عمل۔ بدگمانی، ہچکچاہٹ یا خوف کی جگہ اللہ کی پناہ، دعا، استغفار اور سنت کو اختیار کریں۔ اس طرح دل میں تسلی اور عملی طرزن عمل پیدا ہوتا ہے۔ مسنون دعائیں اور اذکار۔ عمومی رہنما اصول۔ ذیل میں وہ دعائیں اور اذکار دیے جا رہے ہیں جو پیغمبران اسلام کی تعلیمات اہل سنت میں رائج عمل کے مطابق روزمرہ کی حفاظت، رزق، امراض نفس اور شر سے پناہ کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ میں ہر دعا کے ساتھ اس کا مفہوم اور پڑھنے کا مناسب وقت بھی لکھ رہا ہوں۔ ایک افزا بن النماتن الین التوامواتن، دعائے حفاظت۔ عربی اے افزا بن النماتن الین التو امویتن من شر ما خلق تیرے جی میم۔ اردو میں اللہ کی کامل باتوں کی پناہ مانگتا/مانگتی ہوں ان ہر مخلوق کے شر سے۔ استعمال رات کے سونے سے پہلے، صبح کے اذکار میں اور جب خوف و پریشانی محسوس ہو۔ یہ دعا حفاظت کے لیے بہت جامع سمجھی جاتی ہے۔ دو آیت الکرسی، سورت البقرۃ، آیت 255۔ عربی آیت الکرسی پوری پڑھے۔ ترجمہ خلاصہ: اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ و قائم، ہر چیز کا علم اسی کو ہے، وہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو برطرف نہیں کرتا۔ استعمال ہر نماز کے بعد رات سوتے وقت ایک بار ضرور پڑھنا سنت ہے۔ یہ حفاظت، برکت اور شیطانی شر سے پناہ کا بہت مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تین کل، سورت الخلاص، الفلق، الناس۔ عربی قال اے آوا الیا اہد، سورت الخلاص۔ قال اے افزاب نریبن الفلقن، الفلق۔ قال اے افزاب نریبن النویس، الناس۔ تیرے جی میم۔ خلاصہ تینوں صورتیں شیطانی و جسمانی اور روحانی نقصانات سے پناہ دینے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ پیغمبر کی روایت میں صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا مستحب بتایا جاتا ہے۔ استعمال صبح کے اذکار اور شام کے اذکار میں جب کوئی خوف/نظر بد محسوس ہو تو 3 بار 3 صورتیں پڑھ لینی چاہ۔ ذکرن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تسبیح عربی/اردو سابحان الین الحمد النلین الیا او براتریقہ۔ نماز کے بعد ہر ذکر 33 مرتبہ پڑھنا روایت ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ لا لے لا الیا واحدیا لا شرنوائے لیا لیا المالوا اولیا الحمدہ او ایوا اویلے والن شیخ قدر نے۔ استعمال روزانہ کی روٹین۔ یہ ذکر دل کو سکون اور زبان کو شکر کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ 5 استغفار۔ سید الاستغفار۔ عربی مختصر استغفرنا اللیہ مفصل سید الاستغفار اللہ و آمو ایناتے ربنو لا نلے نلا ایناتے خلے قطینن وائنیا ابداوے۔ ترجمہ اے اللہ، میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ استعمال دن بھر میں کئی مرتبہ استغفار کریں، خصوصاً صبح و شام۔ استغفار اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور کلکن دل کو کم کرتا ہے۔ 6 درود شریف، صلو و سلام علی نبی۔ عربی اللہ و آمو سلنو اویلے مائمیود اویلے علم مائمیود وغیرہ۔ استعمال کسی بھی دعا کے اندر درود بھیجنا ضروری ہے۔ یہ دعا کی قبولیت میں برکت لاتا ہے، مخصوص طور پر جمعہ کے دن اور نماز فجر کے بعد درود کثرت سے بھیجا جائے۔ 7 دالین حفاظت۔ نماز سفر میں۔ عربی/اردو کا مختصر مفہوم: اے اللہ، تجھ پر میرا بھروسہ تاب ہی کافی ہے اور تو ہی ہر چیز کا کفیل ہے۔ سی سبانیا الویا او نام الولا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ استعمال وقتی مصیبت، پریشانی سفر کے دوران بار بار پڑھ۔ 8 اتا قال آوا الوا احد کا مخصوص ثواب۔ سورت الخلاص پڑھنے کے متعدد روایتی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، مثلاً اس کا مرتبہ توحید کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اسے صبح و شام پڑھنے کی تاکید ملتی ہے۔ استعمال بالخصوص جب آپ روزن صفر کی نسبت سے فکر محسوس کریں تو یہ صورت بار بار پڑھے۔ مخصوص عمل و ترکیب: روزانہ کی مشق،
صفر میں خصوصی طور پر مؤثر یہ میں ایک عملی روز نامچہ دے رہا ہوں جسے مان صفر میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ صبح کے اذکار، نماز فجر کے بعد صبح اٹھتے ہی ایک آیت الکرسی، ایک مرتبہ، 2 3 کل سورت الخلاص الفلق الناس 3 مرتبہ، 3 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر ایک 33 بار، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر 4 استغفار 70 بار حسن استطاعت، 5 درود پاک کم از کم 10 بار، رات کے اذکار، سونے سے پہلے ایک آیت الکرسی 1 مرتبہ، 2 اوز بکلماتن اللہ اوپر دی گئی دعا 3 مرتبہ، 3 سورت الخلاص الفلق الناس تینوں 1 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا 3 بار پڑھنا روایت کے مطابق، 4 استغفار اور اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات، 5 سوتے وقت اللہ و آمو امنم نوالن شر جیسی مختصر دالین حفاظت جب خوف کوئی مخصوص پریشانی محسوس ہوئے فوراً آیت الکرسی اور 3 کل پڑھیں، 2 اوز بکلماتن اللہ التامت پڑھیں، 3 استغفار اور درود بیج، 4 ضرورت پڑنے پر گھر کمرے کی چاروں کونوں پر قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنا، بنیادی طور پر سورت الفاتحہ، آیت الکرسی اور 3 کل۔ البتہ دم کے عمل میں وہی عمل کریں جو اہل علم نے سکھایا ہو، اور شرعی حدود میں رہشراؤ احتیاطیں اور توکل بال لا ایک سنتی اذکار کی پابندی، جو اذکار نبی یا اہل سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کی پابندی کریں، 2 بدعت سے بچیں، ایسی دعائیں طرز عمل جو مذہبی دلیل کے بغیر مقبول ہوں ان سے احتیاط کریں، 3 توکل اور عمل، صرف الفاظ پڑھنا کافی نہیں، عملی اخلاص، تقوی اور اللہ کی طرف رجوع ضروری ہی، دعا کے ساتھ نیکی، استغفار اور حقوق الناس کی ادائیگی پر بھی توجہ دیں، 4 علماء کی رہنمائی، اگر کسی دعا عمل کے شرعی اسباب پر شک ہو تو مقامی عالم ایماندار استاد سے رجوع کریں، عام سوالات FAQs، سین کیا صفر میں خاص دعا ہے جو ہر حال میں پڑھی جائے؟ جیم شرعی طور پر صفر کے لیے کوئی مخصوص فرض شدہ دعا نہیں مگر حفاظت، استغفار اور صبح و شام کے مسنون اذکار کی کثرت بہترین عمل ہے، سین کیا 3 کل کا پڑھنا مسنون ہے؟ جیم عام روایت میں صبح و شام 3 کل پڑھنے کی سفارش ہے کیونکہ یہ شخص کو ہر طرح کے شر سے پناہ دیتا ہے، تاہم اصلی ادلوا کے بارے میں علماء سے رجوع بہتر ہے، مگر امن عام کے طور پر یہ بہت رائج اور مفید ہے، سین اگر میں خوف محسوس کرتی ہوں تو فوری کیا کروں؟ جیم اوپر دی گئی حفاظتی اذکار فوراً پڑھیں، آیت الکرسی، اوز بک کلمات، 3 کل استغفار اور درود پاک، نتاج اور فوائد روحانی و عملی، 1 اطمینان قلب، اذکار دل میں سکون اور اطمینان لاتے ہیں، 2 بڑھتی ہوئی توکل، دعا اور ذکر سے اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، 3 شیطانی وسوسوں کی کمی، مخصوص حفاظتی اذکار سے وسوس شیطان کم محسوس ہوتا ہے، 4 معاشرتی فہم، غلط فہمیوں کی جگہ عمل اور علم کر معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے، عمل کی بابت چند عملی نصح، روزانہ ایک مقررہ وقت اذکار کے لیے رکھیں تاکہ یہ عادت بن جائے، 2 گھر کے افراد کو بھی یہ معمول سکھائیں، خاص طور پر بچوں کو صبح و شام کی مختصر اذکار، 3 مشورہ، روزن صفر میں عبادت کے ساتھ صدقہ و نیکی کا عمل بھی بڑھائیں، یہ روحانی تحفظ میں مؤثر ہوتا ہے، 4 اگر کسی نے آنکھ نظر سے پریشانی محسوس کی تو سادہ حفاظتی دعائیں، استغفار اور درود کے ساتھ شک عمل کریں، مگر بڑے معاملات میں عالم دین سے مشورہ لیں، اختتامی کلمات، مان صفر کسی بھی مہینے کو لے کر اضطراب خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ سے رجوع کریں، مسنون اذکار کی پابندی رکھیں اور اہل علم سے رہنمائی لیں، مذکورہ بالا اذکار، آیت الکرسی، 3 کل، اوز بک کلمات، درود پاک، استغفار اور روزانہ کی تسبیحات ایسی مشقیں ہیں جو آپ کو روحانی تحفظ، سکون نفس اور اللہ کے قریب لے جانے میں مدد دیں گی، ان اذکار کو معنی کے ساتھ دل و زبان کی خلوصیت کے ساتھ پڑھیے اور اللہ کے فضل پر امید رکھیے۔